اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ جو آج کا عمل آپ کو بتا رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں تقریباً ہر بندے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہ بندہ پیسے تو دے بیٹھتا ہے، لیکن وہ پیسے جس کو دیے ہوتے ہیں اب اس سے پیسے لینا بڑا دشوار کام ہو جاتا ہے۔ پیسے وصول کرنے کا ایک ایسا عمل آپ کو بتا رہا ہوں، جس کے پاس کچھ رقم باقی ہو یا بزنس کرتے ہوں یا ویسے ہی آپ نے ادھار میں دی ہو اور وہ ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لے رہا ہو، تو آپ یہ عمل کیجئے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اس عمل کی برکت سے خیر مؤثر حقیقی تو اللہ تبارک و تعالی ہیں، لیکن اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی کی رحمت جب متوجہ ہوگی، انشاءاللہ وہ شخص آپ کے پیسے جو ٹال مٹول کر رہا ہے وہ بھی ادا کر دے گا۔ بلکہ میرے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیسے دے دیتا ہوں، لیکن وقت مقررہ میں دینے کے بجائے وہ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہوتے ہیں یا بالکل ہی جواب نہیں دیتے۔ تو اس طرح کے مسائل ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، میرے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ خاص طور پر سب سے پہلے فائدہ مند یہ عمل ان کے لیے ہے جو کہ کاروباری حضرات ہیں۔ ان کے پیسے تو پینڈنگ رہتے ہیں، انہوں نے زیادہ تر ادھار پر مال دیا ہوتا ہے، اب جس سے پیسے لینے ہوتے ہیں وہ ٹال مٹول سے کام لے رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے معاملات ہوتے ہیں کاروباری حضرات کے ساتھ۔ محترم ناظرین، اسلام میں قرض یعنی ادھار ایک بہت ہی اہم اور حساس مسئلہ ہے۔ قرآن و سنت نے اس کو صرف مالی لین دین نہیں بلکہ امانت، ذمہ داری اور اخلاقی امتحان قرار دیا ہے۔ اسلام میں قرض دینا ایک بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ یہ ضرورت مند کی مدد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، جو اللہ کو اچھا قرض دیتا ہے اللہ اسے کئی گناہ بڑھا دیتا ہے۔ ضرورت مندوں کی مدد کرنا اللہ کو قرض دینا ہے اور اللہ اس کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ قرآن میں سب سے لمبی آیت قرض کے اوپر ہے، جس میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب مقررہ مدت کے لیے قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ ناظرین، قرض لکھا جائے، مدت واضح ہو، گواہ رکھے جائیں تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ قرض امانت ہے اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو۔ ناظرین، قرض بھی ایک امانت ہے اور اسے واپس کرنا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح اس وقت معلق رہتی ہے جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو جائے۔ ناظرین، قرض کی ادائیگی بہت اہم معاملہ ہے اور اس میں غفلت آخرت کے لیے نقصان دہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر شخص کا قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، یعنی اگر کوئی ادا کر سکتا ہو پھر بھی نہ دے تو یہ گناہ اور ظلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کو 2 مرتبہ قرض دیتا ہے یہ ایک صدقہ دینے کے برابر ہے۔ ناظرین، قرض دینا بھی ثواب ہے اور اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے، اور اسلام میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ قرض دیتے وقت نیت صاف ہو، قرض لکھا جائے، گواہ ہوں، وقت مقررہ ضرورت کے بغیر نہ لیا جائے، جلد واپس کرنے کی کوشش ہو، وعدہ پورا کیا جائے اور واپس لیتے وقت نرمی اختیار کی جائے، عزت کے ساتھ یاد دہانی ہو، صبر کیا جائے۔ اگر قرض واپس نہ ملے تو اسلامی طریقہ یہ ہے کہ نرمی سے بات کرنا، بار بار ادب کے ساتھ یاد دلانا، کسی بزرگ یا ثالث کو شامل کرنا، اور آخر میں شرعی یا قانونی راستہ، لیکن غصہ، لڑائی اور ظلم سے منع کیا گیا ہے۔ قرض لینا جائز ہے مگر ذمہ داری کے ساتھ۔ قرض دینا نیکی ہے، واپس کرنا فرض ہے، ٹال مٹول ظلم ہے۔ اسلام ہمیشہ انصاف، نرمی اور دیانت داری سکھاتا ہے، اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت کے لیے قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ادھار لین دین کو لکھنا چاہیے، گواہ رکھنے چاہیے تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو۔ جو چیز یا پیسہ کسی سے لیا جائے وہ واپس کرنا فرض ہے اور ٹال مٹول کرنا غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کی روح اس وقت تک معلق رہتی ہے جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو جائے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ قرض ادا کرنا بہت ہی اہم ہے اور اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، یعنی اگر کوئی ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن پھر بھی ٹال مٹول کرے تو یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اسلام میں ایک بہت بنیادی اور تسلی دینے والا عقیدہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی مختلف طریقوں سے رہنمائی
حفاظت اور مشکلات سے نجات عطا فرماتا ہے، لیکن یہ مدد ہمیشہ ایک جیسے انداز میں نہیں آتی۔ اللہ کی مدد کے بارے میں اہم باتیں۔ اللہ کی مدد کا وعدہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ خاص طور پر ہوتی ہے جو صبر، نیک نیتی اور صحیح عمل اختیار کرتے ہیں۔ دوسرا، مدد مختلف شکلوں میں آتی ہے۔ اللہ کی مدد صرف کسی معجزے کی صورت میں نہیں آتی، بلکہ مختلف طریقوں سے آتی ہے، جیسے دل کو سکون دینا کہ جب انسان پریشان ہو، صحیح راستہ دکھانا، فیصلے آسان کر دینا، مشکل سے نکلنے کا سبب پیدا کرنا، اچھے لوگ یا مواقع فراہم کرنا، نقصان سے بچا لینا، اور بعض اوقات ہمیں فوراً احساس نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی مدد ہے، لیکن بعد میں سمجھ آتا ہے۔ اللہ کی مدد عموماً ان حالات میں آتی ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے، جب وہ صبر کرتا ہے، جب وہ حلال راستہ اختیار کرتا ہے، جب وہ دوسروں کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ مدد کا وقت اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے، نہ کہ ہماری خواہش کے مطابق۔ دعا اور کوشش دونوں ضروری ہیں۔ اسلام میں صرف دعا کافی نہیں، بلکہ کوشش بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پڑھائی میں کامیابی چاہتا ہے تو اسے محنت بھی کرنا ہوگی۔ اگر کوئی مشکل سے نکلنا چاہتا ہے تو اسے عملی قدم بھی اٹھانے ہوں گے۔ اللہ کی مدد کا مقصد صرف مشکل دور کرنا نہیں، بلکہ انسان کی شخصیت بہتر بنانا، اسے صبر اور شکر سکھانا اور اسے صحیح راستے پر رکھنا ہوتا ہے۔ اسلام میں اللہ کی مدد دو چیزوں کے ساتھ جڑی ہے۔ پہلا سبب جو انسان عملی قدم اٹھاتا ہے، اور توکل یعنی بھروسہ، یعنی نتیجہ اللہ کے سپرد کرنا۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس کی بڑی مثال ہے۔ جب وہ سمندر کے کنارے تھے، فرعون پیچھے تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ لاٹھی مارو، راستہ بن جائے گا، یعنی مدد آئی۔ لیکن ساتھ عمل بھی تھا، صرف بیٹھ کر انتظار نہیں کرنا، بلکہ کوشش بھی کرنی ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی مدد ہمیشہ آزمائش کے بعد آتی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ مشکل فوراً ختم ہو جائے گی، لیکن قرآن کے مطابق پہلے آزمائش، پھر صبر اور پھر مدد۔ قرآن میں ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے بغیر اس کے کہ تمہیں آزمائش آئے؟ مشکل وقت دراصل اللہ کی مدد کے قریب ہونے کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ بہترین وقت پر مدد کرتا ہے۔ انسان کا علم محدود ہے اور اللہ کا علم کامل ہے۔ ممکن ہے کہ جو چیز ہم ابھی چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو، اور جو دیر سے ملے وہی بہترین ہو۔ دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں۔ اللہ دعا کو ہمیشہ سنتا ہے، لیکن جواب 3 صورتوں میں دیتا ہے۔ فوراً وہی چیز دے دیتا ہے، اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے، یا آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اس لیے دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد قریب ہو تو یہ چیزیں اہم ہیں۔ پہلے نمبر پر نماز کی پابندی، کہ نماز اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہے۔ دوسرا، سچائی اور حلال روزی، غلط راستہ اللہ کی مدد کو دور کر دیتا ہے۔ تیسرا، استغفار، گناہوں سے معافی مانگنا دل کو صاف کر دیتا ہے۔ چوتھا، صبر، جلدی گھبرا جانا انسان کو کمزور کرتا ہے، جبکہ صبر مدد کو قریب لاتا ہے۔ پانچواں، دوسروں کی مدد کرنا، کہ جو بندوں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ چھٹا، اللہ کی مدد کی ایک سب سے بڑی شکل یہ بھی ہے کہ اللہ انسان کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے۔ انسان مشکل میں بھی نہیں ٹوٹتا، اسے امید رہتی ہے کہ یہ اندرونی طاقت بعض اوقات بیرونی حل سے بھی بڑی نعمت ہے۔ کسی بھائی نے سوال کیا کہ اگر دوست قرضہ واپس نہ دے تو کیا کریں؟ میرے دوست نے مجھ سے قرض لیا اور اب وہ قرض واپس نہیں کر رہا، اور ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ دوست کو مہلت دیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تنگ دست ہو، جتنی مہلت دیں گے اتنا ثواب ملے گا۔ اگر معاف کر دیں گے تو آپ کو اور زیادہ ثواب ملے گا۔ پھر یہ کہ آپ کے دوست بھی ہیں، اور دوست تو پھر دوست ہوتا ہے۔ احیاء العلوم میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک دوست حاضر ہوا اور کچھ پیسوں کا سوال کیا۔ وہ بزرگ گھر کے اندر گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ اتنی رقم دے دو۔ اس کے بعد وہ رقم لا کر دوست کے حوالے کر دی، اور اس کے جانے کے بعد گھر میں آ کر رونے بیٹھ گئے۔ بیوی نے کہا کہ جب آپ کو اتنا صدمہ ہو رہا ہے تو اسے پیسے دیتے ہی نہ۔ ان بزرگ نے جواب میں بڑی ہی پیاری بات کہی کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے پیسے چلے گئے، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اپنے دوست کی خبر کیوں نہیں رکھی۔
حتیٰ کہ اسے میرے دروازے تک آنا پڑا۔ مجھے اس کے احوال کی خبر ہونی چاہیے تھی تاکہ اس کے مانگے بغیر ہی اس کی ضرورت پوری کر دیتا۔ محترم ناظرین، جس نے قرض لیا اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہوگا، کیونکہ وہ اپنے قرض خواہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ویسے ہی بغیر جھوٹ بولے صرف ٹرخانا بھی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی حال میں قرض تو ادا کرنا ہی پڑے گا، چاہے گھر کے ڈیکوریشن والا سامان ہی کیوں نہ بیچنا پڑے۔ اسی طرح گھر میں بہت سا اضافی سامان موجود ہوتا ہے، جیسے بعضوں کے گھر میں استعمال کے علاوہ زائد کپڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح شوکیس پر استعمال کیا جانے والا سامان موجود ہوتا ہے جو بہت ہی قیمتی ہوتا ہے، لیکن صرف قرضدار کو ٹرخانے کے لیے اپنے آپ کو تنگ دست کہہ رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرضہ تو قرضہ ہے اور کسی بھی صورت ادا کرنا ہے۔ ایک اور بھائی نے سوال کیا کہ قرضدار کو مہلت دینا کیسا ہے؟ اگر کوئی قرضدار اپنے قرض خواہ کے بارے میں یہ جاننا چاہتا ہو کہ یہ تنگ دست ہے یا نہیں، اگر تنگ دست ہو تو اسے معاف کر دوں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ دوست کے بارے میں تو دوست کو معلومات ہوتی ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ بعض اوقات آدمی تنگ دست ہوتا ہے لیکن سفید پوش ہوتا ہے اور بڑی ہی مشکل سے گزارا کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح کے بے شمار لوگ ملیں گے جو کپڑوں کے اعتبار سے سیٹھ لگتے ہیں، لیکن مہینے کی آخری تاریخوں میں ان کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ مہینے کی ابتدائی تاریخوں میں یہ سیٹھ ہوتے ہیں، مہینے کے درمیان میں آہستہ آہستہ خرچہ ہوتا ہے اور آخری ایام میں کفایت سواری سے کام لیتے ہیں۔ اگر کسی کا قرض دار تنگ دست ہو اور اپنے گھر کا سامان بیچ کر قرض ادا کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے قرض دار کو یہ کہہ کر مہلت دے دے کہ تم اپنے گھر کا سامان مت بیچو، جب تمہارے پاس پیسے آ جائیں تو دے دینا، بلکہ ہو سکے تو ایسے قرض دار کو قرضہ معاف کر دیں کہ جو اپنا سامان بیچ کر قرض ادا کرنا چاہتا ہو، کیونکہ احادیث مبارکہ میں قرض دار کو مہلت دینے یا قرضہ معاف کرنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے تو اللہ پاک اسے اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن عرش کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہ ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا، اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ 2 اللہ کے نام ہیں، جب بھی آپ کسی سے پیسے لینے جائیں، یعنی آپ کو پتہ ہو کہ یہ بندہ ٹال مٹول سے کام لے گا، اب جب آپ اس سے پیسے لینے جا رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے کرنا کیا ہے، آپ اپنی دکان سے اپنے گھر سے اس کے پاس جاتے وقت، یعنی اس کے گھر تک جاتے یا دکان تک جاتے وقت آپ نے یا عزیزو یا لطیفو لگاتار پڑھتے رہنا ہے۔ یہ پڑھتے ہوئے آپ نے اس کے پاس جانا ہے اور براہ راست پیسوں کا مطالبہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ وہ جو بھی ہوگا، یعنی اگر اس کی نیت ٹال مٹول کی ہے تو انشاءاللہ اس کا ارادہ بدل جائے گا اور وہ آپ کے پیسے ادا کرنے پر راضی ہو جائے گا اور آپ کی جو رقم ہے انشاءاللہ وہ ڈوبنے سے بچ جائے گی اور آپ کو آپ کے پیسے مل جائیں گے۔ پھنسی ہوئی رقم، قرض یا دبا ہوا حق واپس حاصل کرنے کے لیے یا ذوالجلال والاکرام 121 مرتبہ 21 دن تک اس شخص کا تصور کر کے پڑھیں جس سے پیسے لینے ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ القریش 7 مرتبہ اور صبح شام 100 مرتبہ یا باسطو پڑھنا بھی انتہائی مجرب ہے۔ اللہ پاک مشکل کشا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس پر ایمان رکھنے والا انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی ٹوٹتا نہیں، کبھی ہمت نہیں ہارتا۔ وہ ہستی جو ہر مشکل کو آسان کر دے، وہ ذات جو ناممکن کو ممکن بنا دے، وہ رب جو بندے کی فریاد سن لے، اور وہ ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اور یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اصل مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ انسان کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہے، کبھی رزق کی تنگی، کبھی بیماری، کبھی رشتوں کے مسائل، کبھی دل کا سکون چھن جانا۔ لیکن ناظرین، سوال یہ ہے کہ جب مشکل آتی ہے تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ اکثر ہم دنیا کے سہاروں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی مشکلات سے گزرے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو شدید بیماری آئی، مگر انہوں نے صبر سے کام لیا اور اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے اور انہوں نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تو سمندر تھا، پیچھے دشمن تھا، مگر اللہ نے سمندر کو ہی راستہ بنا دیا۔ اور یہ سب مثالیں ہمیں سکھاتی ہیں
کہ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جب ہم دل سے اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ ہماری سنتا ہے، چاہے فوراً جواب دے یا کچھ دیر بعد، لیکن دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ مشکل کشائی کے لیے صرف دعا کافی نہیں بلکہ یقین اور توکل بھی ضروری ہے، اور توکل کا مطلب ہے کہ کوشش بھی کرو لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اگر بندہ سچے دل سے یقین رکھے کہ میرا اللہ میری مشکل حل کرے گا تو اللہ راستہ ضرور نکالتا ہے۔ کبھی کبھی ہماری مشکلات کی وجہ سے ہمارے اپنے گناہ بھی ہوتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں تو زندگی میں بے سکونی آتی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ توبہ کریں، نماز قائم کریں، حلال رزق کمائیں، دوسروں کے حقوق ادا کریں، اور پھر دیکھیے کیسے آسانیاں آتی ہیں۔ مشکل وقت میں صبر بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور صبر کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ نہ کیا جائے، بلکہ صبر کا مطلب ہے شکایت چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی مشکلات آسان کرے تو 5 وقت نماز ادا کریں، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، استغفار کثرت سے کریں، درود شریف پڑھیں، اور اللہ سے مانگنا کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے کہ دنیا کے سہارے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا سہارا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں تو اللہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم سچے دل سے اس کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سچا ایمان، کامل یقین اور اپنی رحمتوں کا مستحق بنائے۔ اکثر ہم اپنی مشکلات کو دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب کتنا بڑا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ سوچئے، ہماری مشکل بڑی ہے یا اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ نہ صرف مشکل دور کرتا ہے بلکہ حالات بھی بدل دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں مگر وہ فوراً قبول نہیں ہوتی، اور یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کی تاخیر انکار نہیں ہے۔ کبھی اللہ بہتر وقت کا انتظار کرتا ہے، کبھی وہ ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچا رہا ہوتا ہے، کبھی وہ ہمیں آزمائش کے ذریعے بلند درجات دینا چاہتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یقین مضبوط ہو تو ہمیں اللہ کے ناموں یعنی اسماء الحسنہ کو سمجھنا ہوگا۔ مثلاً الفتاح یعنی راستہ کھولنے والا، الرزاق یعنی رزق دینے والا، الکافی یعنی کافی ہونے والا۔ جب بندہ ان صفات کو سمجھتا ہے تو اس کا دل خود بخود مطمئن ہو جاتا ہے، اور مشکل وقت میں کچھ اذکار بہت مؤثر ہیں۔ ذکر و اذکار انسان کو اللہ کی طاقت سے جوڑتا ہے۔ ایک سبق آموز واقعہ ضرور سنیے کہ ایک شخص بہت پریشان تھا اور ہر طرف سے ناکام۔ وہ ایک بزرگ کے پاس پہنچا اور کہا، میری زندگی میں کوئی آسانی نہیں ہے۔ تو بزرگ نے کہا کہ کیا تم نے کبھی سچے دل سے اللہ سے بات کی؟ وہ کہنے لگا کہ میں دعا تو کرتا ہوں۔ بزرگ نے کہا کہ دعا الفاظ سے نہیں بلکہ دل سے ہوتی ہے، اور جب اس شخص نے سچے دل سے اللہ کو پکارنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ اس کی زندگی بدلنے لگی۔ ناظرین، سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ مایوسی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یاد رکھیے کہ مایوسی شیطان کی طرف سے ہے اور امید اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی مشکلات آسان کرے تو رات کے آخری حصے میں اٹھ کر دعا کریں، چھپ کر صدقہ کریں، کسی کی مدد کریں، والدین کی خدمت کریں۔ یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کی زندگی میں آسانیاں لاتے ہیں۔ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، آپ کے دل پر بوجھ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی راستہ نہیں بچا، تو آج ایک فیصلہ کر لیں کہ سب کو چھوڑ کر صرف اللہ کو پکڑ لینا ہے، رو کر مانگنا ہے، یقین کے ساتھ دل سے مانگنا ہے، اور پھر دیکھیے کہ وہی اللہ جو سمندر کو راستہ بنا سکتا ہے، وہی آپ کی مشکل کو بھی آسان کر دے گا، وہی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور وہی آپ کے لیے نجات کا راستہ بنائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر دین کی یہ باتیں آپ کے سمجھ میں آئی ہوں، اچھی لگی ہوں، تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے یا رحمانو ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔